جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان کے اندر رجیم چینج کے حوالے سے امریکہ کا نام آ رہا تھا اور اب امریکہ کے سابق سفیر نے اعتراف کیا ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک کے اندر ہم رجیم چینج کرواتے رہے، حکومتوں کو تبدیل کرواتے رہے۔ کیا تفصیلات ہیں اس کی، بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک بیان دیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی شخص جو نون لیگ کے خلاف نعرے لگائے تو آپ اس کی ویڈیو بنا لیں، اس کو ریکارڈ کر لیں، ہم اس کے شناختی کارڈ کینسل کر دیں گے یا پھر اس کے پاسپورٹ کینسل کر دیں گے۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن جو پہلا امپورٹنٹ بیان ہے وہ امریکہ کے سابق سفیر جان بولٹن صاحب کا بیان ہے۔ جناب جان بولٹن صاحب نے ایک نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا کہ دنیا کے مختلف ممالک کے اندر ہم حکومتوں کے تختے الٹتے رہے ہیں، جی ہاں جناب، حکومتیں گراتے رہے ہیں۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اس کا تجربہ ہے، میں بہت سارے اس طرح کی چیزوں کے اندر ملوث رہا۔ اب انہوں نے یہ بات کیوں کہی؟ آپ کو پتا ہے کہ ان دنوں میں امریکہ میں صدر ٹرمپ کے اوپر ایک طرح سے کرٹیسزم ہو رہا ہے، ان کے خلاف مختلف قسم کی ہیئرنگز ہو رہی ہیں، وہاں پہ ایک طرح سے سیاسی بحث چل رہی ہے کہ صدر ٹرمپ کے دور کے اندر جو کیپٹل ہل جو واشنگٹن میں لوگوں نے پروٹیسٹرز نے حملہ کر دیا تھا، وہاں پہ وہ بنیادی طور پہ ایک طرح سے حکومت کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش تھی، وہ کو تھی، لیکن اس کے اوپر جو ان کے حامی ہیں وہ مختلف رائے رکھتے ہیں، تو اسی حوالے سے وہاں پہ بحث چل رہی ہے۔ تو جب جان بولٹن صاحب سے پوچھا گیا، جو اقوام متحدہ کے اندر امریکہ کے سفیر رہ چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی رہ چکے ہیں وائٹ ہاؤس کے، جب ان سے یہ CNN کے اوپر پوچھا گیا کہ جناب صدر جو ٹرمپ ہیں انہوں نے یہ حرکت کی، تو آگے سے انہوں نے یہ کہا کہ ایز سم ون کے بطور ایک ایسے شخص کے جو اس طرح کے کاموں میں ملوث رہ چکا ہے، مطلب کہ دنیا کے مختلف ممالک کے اندر حکومتوں کو گرانے میں ملوث رہ چکا ہے، اپنے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ صدر ٹرمپ نے کوئی زیادہ اچھا کام نہیں کیا تھا، بڑی کہ ان کی غیر پروفیشنل نان پروفیشنل قسم کی ان کی حرکت تھی اگر انہوں نے یہ حرکت کی ہے۔ تو اس کے اوپر ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اس طرح کے کام کروا چکے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بہت ساری اس طرح کی مثالیں ہیں، بہت جگہوں پہ اس طرح ہو چکا ہے، لیکن میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ تو بنیادی طور پہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کے اپنے بندے نے اب خود یہ اعتراف کیا ہے کہ ہم دنیا کے مختلف ممالک کے اندر رجیم چینج کرواتے ہیں۔ ویسے تو دنیا کے اندر آپ کو پتا ہے اس حوالے سے بہت ساری چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں، لوگ اعتراض بھی کرتے رہتے ہیں، اور اب خود امریکی اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ ہیں، سابقہ اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ ہیں، وہ خود اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو رجیم چینج ہوئی اس میں بھی امریکہ کا نام آتا ہے۔ عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ مل کے امریکہ نے رجیم چینج کروائی ہے۔ اب یہ جو جان بولٹن صاحب ہیں، جب یہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے، ان دنوں میں وینزویلا کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کو اتنے اچھے نہیں تھے، اور وینزویلا کی جو اپوزیشن تھی وہ نکولس مدورو جو وینزویلا کے صدر تھے، ان کی حکومت گرانے کی کوشش کر رہے تھے، تو یہ کھل کے اپوزیشن کے ساتھ دیتے تھے، کھل کے اپوزیشن کے حق میں بولتے تھے اور کہتے تھے جو حکومت ہے وہ بڑی خراب ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اور وینزویلا نے اس وقت بھی الزام لگایا تھا کہ ہمارے ملک میں یہ لوگ رجیم چینج کی کوشش کر رہے ہیں، حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، حکومت کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مختلف جگہوں سے اس طرح کے الزامات امریکی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر لگتے رہے۔ لیکن اب خود امریکہ کے سفیر نے اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ جناب ہم دنیا کے مختلف ممالک کے اندر رجیم چینج کرواتے ہیں، اور یہ بات انہوں نے طنزاً کہی کہ جناب جب ہم کرواتے ہیں کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ صدر ٹرمپ کے حامیوں نے جو حملہ کیا تھا یہ کوئی کو نہیں تھی، یہ کوئی تختہ الٹنے کی کوشش نہیں تھی، یہ کوئی اقتدار پہ قبضہ کرنے کی کوشش نہیں تھی۔ میرا اس کے تجربہ ہے، ہم لوگ یہ کرواتے رہے ہیں، اور جب ہم کرواتے ہیں تو بڑے بہترین طریقے سے کرواتے ہیں، پھر حکومتیں چینج بھی ہو جاتی ہیں، نئی حکومتیں بھی آ جاتی ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اس حوالے سے عمران خان جو الزامات لگا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے بھی ہیں اور میرے سامنے بھی ہیں۔ اچھا، دوسری سٹوری جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے رانا ثناءاللہ صاحب کے حوالے سے۔ رانا صاحب نے ایک بیان دیا، انہوں نے یہ کہا کہ جو بھی لوگ نون لیگ کے خلاف نعرے لگائیں یا پھر ان کے اوپر جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں ہراس کرنے کی کوشش کریں باہر، جسے آپ کہہ سکتے ہیں عوامی مقامات کے اوپر، تو آپ ان کی ویڈیو بنا لیں، ان کے چہروں کو ریکارڈ کر لیں۔ اور اس ساری ٹاک کے اندر انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے کہ کوئی آپ کے اوپر غرائے یا کوئی باولا، غالباً وہ ان کا اشارہ ایک جانور کی طرف تھا، جب وہ باولا ہو جاتا ہے تو وہ غراتا ہے، لوگوں کو کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے، تو اسی پیرائے میں انہوں نے یہ گفتگو کی، اور اپنی طرف سے انہوں نے یہ کہا کہ کوئی اگر ایسی حرکت کرے تو آپ اس کی ویڈیو بنا لیں، ہم اس کے شناختی کارڈ کینسل کر لیں گے۔
اس میں دو تین جو ہے پرابلمز ہیں. پہلی پرابلم تو یہ ہے کہ انہوں نے جو لینگویج استعمال کی وہ آپ کے بھی سامنے ہے, میرے بھی سامنے ہے. دوسری بات, انہوں نے اس کو اسپیسیفک کر دیا کہ اگر نون لیگ کو کوئی تنگ کرتا ہے, بھائی اگر کسی بھی پاکستانی کو کوئی تنگ کرتا ہے آپ اس کی ویڈیو بنا لیں. اگر رانا صاحب یہ کہتے ہم اس کے شناختی کارڈ کینسل کر دیں گے تو چلیں وہ بھی سمجھ آتی تھی. تیسری چیز یہ ہے کہ کس قانون کے تحت آپ کسی کا شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کینسل کریں گے. بنیادی طور پہ اگین یہاں پہ انہوں نے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی, ان کو بھی ڈرانے کی کوشش کی کہ جناب تم لوگوں کے پاسپورٹ ہم کینسل کر دیں گے اگر تم لوگوں نے کسی ملک میں ہمارے خلاف نعرے لگائے, یا پھر تم اگر پاکستان آئے ہوگے تو پاسپورٹ کینسل ہو جائے گا تو پھر کس طرح واپس جاؤ گے. تو یہ ایک طرح سے انہوں نے لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کی. جہاں تک جو احسن اقبال صاحب کے ساتھ واقعہ پیش آیا, میں نے پہلے بھی کہا انفارچونیٹ ہے, ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے, کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونے چاہیے. لیکن مغربی ممالک میں بھی ہوتے ہیں, آپ گوگل کر کے دیکھ لیں, بورس جانسن کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. مطلب کسی بھی لیڈر کا آپ نام ڈال لیں مغرب کے اندر کوئی نہ کوئی واقعہ آپ کو نظر آ جائے گا. لیکن جب سے احسن اقبال صاحب کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے اس کے بعد ایک ملک کے اندر بحث چل رہی ہے, اور اس بحث کو اب رانا ثناء اللہ صاحب ایک نئے موڑ پہ لے گئے. انہوں نے کہا کہ کوئی بھی نون لیگ کے خلاف اس طرح کے نعرے لگائے گا اس کی لیڈرشپ کے خلاف تو ان کی آپ ویڈیوز بنا لیں اور پھر ہم اس کے خلاف یہ کارروائی کریں گے. جناب نہ اس کی آئین میں کوئی اجازت ہے, نہ اس کی قانون میں کوئی اجازت ہے کہ آپ کسی کا لائسنس چھوڑ دیں یا شناختی کارڈ چھوڑ دیں یا پاسپورٹ چھوڑ دیں. کوئی بھی چیز آپ اس کی کس طریقے سے کینسل کر سکتے ہیں. ہاں اگر کوئی ہراس کر رہا ہے, کسی کو تنگ کر رہا ہے, اس کے خلاف آپ آبویسلی کمپلین کروا سکتے ہیں, مختلف نوعیت کی اس کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکتی ہے. لیکن ایک سیاسی لیڈر کے خلاف نعرے لگوانے سے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا شناختی کارڈ کینسل ہو جائے گا تو میرے خیال میں قانون میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن رانا صاحب اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. جس طریقے سے انہوں نے ECL سے سب لوگوں نے اپنے نام نکالے اور جو کچھ ہوا اس کے اوپر سپریم کورٹ نے جو اپنی آبزرویشنز وغیرہ بھی دیں, پوسٹنگ ٹرانسفرز ہوئی, جس طریقے سے شہباز شریف صاحب کا جو منی لانڈرنگ کا کیس تھا ایک دم سے پروسیکیوشن نے اپنا موقف چینج کیا, تو کروانے کو تو آپ بہت کچھ کروا سکتے ہیں لیکن آئین اور قانون کیا اس کی اجازت دیتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایک بحث چل پڑی ہے کہ غیر شائستہ زبان لوگ نعرے لگاتے ہیں. دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, لیکن اگر آپ جلسوں کو دیکھیں, عمران خان کے جلسوں میں بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. مریم بی بی تو جلسوں کے اندر عمران خان کی بہنوں کے خلاف نعرے لگواتی ہیں, عمران خان کی بیوی کے خلاف نعرے لگواتی ہیں. آپ دیکھ لیں. اور جو احسن اقبال صاحب نے ٹویٹ کی اس میں بھی انہوں نے گوگی, پیرنی, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور میسوجنسٹک انتہائی غلیظ گالی سے نکلا ہوا لفظ وہ بھی انہوں نے اس خاتون کے لیے یوز کیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ سب کو اپنے اپنے رویوں کا جائزہ لینا پڑے گا. ایسے رویے مناسب نہیں ہیں, لیکن اس کو کسی ایک جماعت کے ساتھ جوڑنا, یا پھر اگر کوئی کرے گا تو جناب صرف اگر نون لیگ کے خلاف ہوگا تو پھر اس کے اوپر کارروائی ہوگی. بھائی کسی کے خلاف بھی ہو تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے خلاف کارروائی ہوگی پھر تو ہم مان لیتے. اور دوسرا یہ وہی وزیر داخلہ ہیں جو کچھ دن پہلے بیٹھے ٹی وی کے اوپر یہ فرما رہے تھے کہ جب لوگ اسلام آباد آئے, جب پاکستانی اسلام آباد آئے تو ہم نے ان کے اوپر آنسو گیس کے شیل مروائے, گولے مروائے. جہاں پہ 600 مروانے تھے ہم نے 650 مروائے. ہم نے ایکسٹرا منگوا لیا, ہماری اور تیاری ہے, جو آئیں گے ان کے اوپر اور مروائیں گے. اور ساتھ ساتھ یہ کہتے ہوئے وہ ہنس رہے تھے. آپ سوچ سکتے ہیں کسی جمہوریت کے اندر ایک وزیر داخلہ عوام کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہو کہ ان کے اوپر ہم نے آنسو گیس پھینکوائی تھی جس میں بچے تھے, بوڑھے تھے, خواتین تھیں, اور یہ بات کرتے ہوئے ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہا ہو کہ وہاں پہ اگر 10 کی ضرورت تھی تو ہم نے 50 مروائے تھے. مطلب انہوں نے خود ذکر کیا اگر اتنی کی ضرورت تھی تو ہم نے اس سے زیادہ وہاں پہ پھینکوائے, اور پھر وہ ہنس رہا ہو. آپ سوچ سکتے ہیں کہ جمہوریت میں ایسا ہو سکتا ہے؟ تو یہ وہ جمہوری رویے ہیں. یہ ان کو نعرے پسند نہیں ہیں, لیکن ایکسٹرا آنسو گیس کے گولے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جائز ہے مروانا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کے ٹرک کے لیے تو ہم نے 100 گولے ایکسٹرا مروانے تھے, 100 گولے اس کے اوپر مروانے تھے. تو کیا جمہوریت میں ایسا ہوتا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اندر جمہوریت میں لوگوں کو آؤٹ ریج ہوتی ہے, میڈیا کو آؤٹ ریج ہوتی ہے کہ وزیر داخلہ اپنے لوگوں کے اوپر آنسو گیس مروا کے ہنس رہا ہے, خوش ہو رہا ہے, اور بتا رہا ہے کہ جتنی ضرورت تھی میں نے اس سے زیادہ مروائی, اس سے زیادہ میں نے وہاں پہ پھینکوائی, جتنے مطلب گولے جانے چاہیے تھے اس سے کئی گنا زیادہ میں نے پھینکوائے. لیکن پھر بھی جناب اس پہ نہ کسی کو کوئی آؤٹریج ہوئی, نہ کسی کو کوئی غصہ آیا, بلکہ غصہ کس بات پہ آ گیا کہ جناب ایک سیاسی لیڈر کے خلاف عوام نے نعرے لگا دیے. بھائی عوام دنیا بھر میں اس طرح کے نعرے لگاتی ہے, ناپسندیدہ ہے, نہیں ہونا چاہیے, لیکن دنیا بھر میں ہوتا ہے. جو چیز نہیں ہونی چاہیے وہ ایسے رویے نہیں ہونے چاہیے کہ آپ کہیں کہ ہم اپنے شہریوں کے اوپر آنسو گیس کے گولے مروائیں گے.
ہم جناب ان کو تنگ کریں گے اور پھر ہم اس کے اوپر ہنسیں. میرے خیال میں یہ غیر جمہوری رویے ہیں. ان کے حوالے سے بھی ہمیں سوچنا چاہیے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.